بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل طہار پر۔ میں ہوں دا میسج ٹی وی سے خالد بخاری۔ آج ہم شہاب نامہ سے پاکستان کا مستقبل اور چند اندازے اس پہ بات کریں گے۔ وطن عزیز میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے بارے میں وقتاً فوقتاً شکوک و شبہات میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں بہت کم عوام اور بہت زیادہ خواص کی تعداد ہوتی ہے۔ خواص میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کی ایک جیب میں پاکستانی پاسپورٹ اور دوسری جیب میں امریکن گرین کارڈ یا دیگر ممالک کے اقامت نامے ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ان کے مال و متاع کا بیشتر حصہ بھی بیرونی بینکوں کی تجوڑیاں گرماتا ہے، اور پاکستان میں وہ صرف ایسے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر قناعت کرتے ہیں جن پر زکوٰۃ کٹنے کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس، ویلتھ ٹیکس اور زکوٰۃ سے بچ کر اور غالباً منشیات کے کاروبار سے ہاتھ رنگ کر بھی کالے دھن کے انبار ایسی مہارت سے جمع کرتے ہیں کہ انجام کار حکومت ہی کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر دھوبی گارڈ کھول دیتی ہے، جہاں پر سرکاری افسر عجیب و غریب قوانین کا صابن مل مل کر اپنی کالی پونجی کو سفید کرنے میں ہمتاً مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ دیانت اور امانت کے ساتھ ایک بھونڈا مذاق ہے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک پاکستان کی سلامتی اور استحکام کا راز فقط اس بات میں مضمر ہے کہ حالات کے اتراؤ چڑھاؤ میں ان کے ذاتی اور سراسر انفرادی مفاد کا پیمانہ کس شرح سے گھٹتا یا بڑھتا ہے۔ ایسے لوگ قابل رحم ہیں۔ وہ بنیادی طور پر نہ تو وطن دشمن ہوتے ہیں اور نہ ان پر غداری کا الزام لگانا چاہیے۔ مریضانہ ذہنیت کے یہ لوگ ہرس کو اور ہوس کی آگ میں سلگ کر اندر ہی اندر بزدلی کی راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ حوادث دنیا کا ہلکا سا جھونکا اس راکھ کو اڑا کر تتر بتر کر دیتا ہے۔ ان کا اپنا کوئی وطن نہیں ہوتا، ان کا اصلی وطن محض ان کا اپنا نفس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سرزمین بھی ان کی خود غرضی، خود پسندی، خود فروشی اور منافقت کو راس آئے، وہ وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کے افراد کا ایک طبقہ ہر وقت موجود ہے، لیکن خوش قسمتی سے ان کی تعداد محدود ہے۔ اس کے برعکس پاکستانیوں کا سواد اعظم حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی حب الوطنی پر بار بار انتہائی کڑی آزمائش کے دور آتے رہے ہیں، لیکن اب ان کے پائے اثبات میں کسی نمایاں لغزش کے آثار نمودار نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ البتہ ہمیں یہ ہرگز فراموش نہ کرنا چاہیے کہ بار بار کفران نعمت کا مرتکب ہونے سے اللہ کے عذاب کی گرفت بھی بڑی شدید ہوتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ قوم کی قوت برداشت کا ضرورت سے زیادہ امتحان لیا جا چکا ہے۔ اب اس کے پیمانہ صبر کو لبریز ہونے سے بچانا ہم سب کا اجتماعی اور انفرادی فرض ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ چھوڑ کر اکتوبر 1958 سے لے کر بڑے طویل عرصہ تک ہماری فوجی اور سول دونوں کی حکومتیں ماشاء اللہ کی چھتری تلے بارضائے رغبت ہنسی خوشی حکمرانی کرتی رہی ہیں۔ اس عمل سے ہماری مسلح افواج پر کیا اچھے یا برے اثرات مرتب ہوئے ہیں، ان کا تجزیہ کرنا فوجی ماہرین کا کام ہے۔ البتہ یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا دلچسپی سے خالی نہیں۔ 1969 میں جب میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر تھا تو ایک صاحب سے میرے نہایت اچھے مراسم ہو گئے جو مشرقی یورپ کے باشندے تھے، اور ان کا ملک اپنی مرضی کے خلاف روس کی حلقہ اقتدار میں جکڑا جا چکا تھا۔ وہ اپنے وطن میں بعض کلیدی اسامیوں پر رہ چکے تھے اور روس کی پالیسیوں اور حکمت عملی سے بڑی حد تک واقف اور نالاں تھے۔ ایک روز باتوں میں انہوں نے کہا، اگرچہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں، لیکن بعض امور میں اپنے مفاد کی خاطر دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلا میں نے پوچھا، وہ کون سا ایسا منصوبہ ہے؟ بولے، وہ پاکستان۔ میری درخواست پر انہوں نے یہ وضاحت کی کہ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں کہ پاکستان کی مسلح افواج کا شمار دنیا بھر کی اعلیٰ افواج میں ہوتا ہے۔
یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بحر عرب کی جانب بھی ہے۔ اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی حاصل کرنا اور اس کو رکھنا بھی مرغوب خاطر ہے۔ ان تینوں مقاصد کے راستے میں جو چیز حائل ہے وہ پاکستان کی فوج اور امریکہ کا مقصد مختلف ہے۔ امریکہ کی اصلی اور بنیادی وفاداری اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وقت اسلامی سطح پر جہاد کا فتویٰ جاری ہو گیا تو پاکستان ہی وہ ملک ہے جہاں کی مسلح افواج اور بستی آبادی کسی بھی مزید حکم کا انتظار کیے بغیر جہاد سے سرشار ہو کر ایک دم بسوئے اسرائیل اٹھ کھڑی ہوگی۔ عالم اسلام میں اپنی تمام کامیاب ریشہ دوانیوں کے باوجود امریکہ یہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ اس کے علاوہ روس کی مانند امریکہ بھی بھارت کی خیر شگالی اور خوشنودی حاصل کرنے اور بڑھانے کا آرزو مند ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج روس، امریکہ اور بھارت کی آنکھ میں برابر کھٹکتی ہے، اس لیے تمہاری فوج کو نکما اور کمزور کرنا تینوں کا مشترکہ نصب و لعن ہے۔ آج جس وقت سی پیک والا معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ تمام بین الاقوامی سطح کی جتنی بھی افواج ہیں اور وہ جتنی بھی حکومتیں ہیں ان کا مشترکہ اس وقت ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کے اندر چائنا پاکستان کوریڈور کو روکا جائے، اور سی پیک کے معاملے میں یہ سب ایک ہیں۔ میں قدرت اللہ شہاب کی دور اندیشی کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا عرصہ پہلے اس معاملے کو اجاگر کیا اور شہاب نامے کے ایک چیپٹر کا حصہ بنایا۔ تمام افراد سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس دیتے رہا کریں۔ ہم مزید اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔